ہم مسلمان ہیں، ہم پہ یہ ستم ہو رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، کہاں ہے اللہ کی مدد نہیں آتی، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ او بھائی امتحان کی گھڑیاں ہیں، ان کو ذرا سنبھل کے پار کرنا ہے۔ جو امتحان میں پار ہو جاتا ہے، امتحان پاس کر جاتا ہے، سمجھ لینا دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے، یہی اللہ کے خلیل ہیں۔ آپ کو کیسے آزمایا گیا؟ جنگل میں رکھا گیا، اللہ کے خلیل نے صبر کیا، پھر کیا کیا گیا؟ لوگوں نے بہت ستایا، پریشان کیا، آپ نے بت توڑے، لوگ دشمنی پہ آمادہ ہو گئے، یہاں تک کہ نار نمرود کو تیار کیا گیا۔ آگ اتنی تیز تھی کہ پرندہ کوئی اوپر سے گزرتا تو وہ گر جایا کرتا تھا اور مر جاتا تھا اس کی تپش سے۔ اللہ اکبر، تاریخ کا یہ باب پلٹتے چلے اور دیکھتے چلے، جب اسی نمرود کی آگ میں ڈالنے کی باری آئی، حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا ابراہیم رب کے خلیل ہو، میں رب کی بارگاہ تک جاتا ہوں، اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائیں۔ آپ منجنیق کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا تھا جبریل دیکھو سامنے آگ ہے، میں منجنیق میں ہوں، کہا تھا کہ میں جانتا ہوں، میرا رب بھی جانتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر اپنے رب ہی سے کہہ دو، کہا جو سب جانتا ہے اس سے کہنے کی ضرورت کیا ہے، جس میں وہ راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ یہ کہہ کے آپ راضی ہو گئے۔ جب نار نمرود میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی، آپ نار نمرود میں رکھے، باہر تشریف لے کر کے آئے۔ اس کے بعد پھر آپ حضرت سارہ کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت لمبا واقعہ ہے، بادشاہ نے پکڑا، پھر اس کے بعد بدلے میں آپ کو حضرت ہاجرہ بھی تحفے میں پیش کی گئی، حضرت ہاجرہ سے آپ نے نکاح کیا۔ جب کوئی اولاد نہ تھی، اللہ نے حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب ایک بیٹا پیدا ہوا، آپ کی محبت زیادہ ہو گئی، فرشتے باتیں کرنے لگے، مالک یہ تیرا خلیل ہے، تیرا دوست ہے، لیکن اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ رب نے فرمایا ابراہیم کا جی رب جلیل، کہا بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ کہاں کیا کرنا ہے مالک؟ کہا ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو لیا، آج وہاں لے کر کے آئے جہاں آج کعبہ موجود ہے، اس زمین پہ بیوی بچے کو لے کر کے آئے۔ تاریخ کا یہ باب بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، بہت غور سے سننا پیارے، اور جا کر کے بہن بیٹیوں کو بھی یہ باب سنانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس جنگل میں آئے جہاں پہ درخت کا سایہ تک نہیں تھا، ہریالی تک نہیں تھی، کالے پتھروں کی پہاڑیاں ہیں، دور دراز تک کوئی نہیں ہے، اللہ کے خلیل نے بیوی بچے کو جب چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جانے لگے ہیں، حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا، ساتھ چلنے لگی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے 3 میل تک دامن پکڑ کے حضرت ہاجرہ چلی ہے، اور یہ پوچھتی جا رہی تھی اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی خطا ہو گئی ہے بتاؤ تو صحیح، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہ حضرت ہاجرہ کہتے کہتے 3 میل تک دوڑی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، خدا کی قسم ایک جملہ بھی حضرت ہاجرہ نے ناشکری کا نہیں کہا تھا۔ آج شوہر اگر بیوی کے پسند کے کپڑے نہ لاتا ہے تو پھر بیویاں بگڑ جایا کرتی ہیں، کہتی تمہارے گھر میں سکون نہیں ملا ہے، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کی کیا ہے، اس طرح کے تانے دیا کرتی ہیں۔ اے میری بیٹی میری بہن کان کھول کے سن لینا، تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں رکھی گئی ہے، تو لاکھ سجدے کر لے، لاکھ نوافل پڑھ لے، اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے